बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज यकुम अप्रैल है, बुध का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान में कड़ी दोपहर है और अमेरिका में सुबह के आगाज से कुछ पहले का वक्त है, 3 बजे के आसपास का वक्त अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। तो आज जब हमारे यहाँ रात हो चुकी होगी तो मुमकिन तौर पर उस वक्त किसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब आपके सामने आ रहा होगा। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने ये कहा है कि हम 2 से 3 हफ्ते में इस जंग को खत्म करके निकल सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अप्रैल की 20 के आसपास की। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम इस जंग को खत्म करके निकल सकते हैं। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आए या ना आए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस 2 से 3 हफ्ते के अरसे में? जब वो ये कहते हैं कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आए या ना आए तो निकल जाएंगे, तो इसका मतलब है कि निकलने से पहले बहुत खौफनाक और बहुत बड़े हमले, और उन हमलों में जिस तरह एक दवा साज इदारे को निशाना बनाया गया, अस्पतालों को निशाना बनाया गया, स्कूल्स को निशाना बनाया गया, तो इन 3 हफ्तों में बहुत खौफनाक हमले ईरान पर, ईरान के शहरियों पर, जंगी जराइम के मुर्तकिब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आपको नजर आएंगे। ईरान जाहिर है कि जवाब दे रहा है, ईरान जवाब देगा, इसराइल की जानिब से भी ये सब कुछ आपको होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 3 हफ्ते में अगर ये जंग खत्म होती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। साथ में मसूद पेजिशकियान साहब ने, ईरान के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये ऑफर की है कि अगर अमेरिका और इसराइल ये गारंटी दें कि वो मुस्तकबिल में इस तरह के हमले नहीं करेंगे, जंग इस तरह से नहीं करेंगे, और जिस तरह से अभी यकतरफा जंग मुसल्लत कर दी गई ईरान पर, यह नहीं होगा, तो ईरान इस जंग को ख़त्म करने पर, बैठने पर, बातचीत करने पर आमादा है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। इस दौरान मजीद क्या हुआ है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में, अब वो जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है उसकी कीमत हो या ब्रेंट क्रूड की कीमत हो, उसमें बड़ा ड्रामाई उतार चढ़ाव आया। 118 तक गई थी, $106 पर आ गई। इसी तरह से $103 पर मुस्तहकम है जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, उसकी कीमत। हमारे यहाँ दुबई क्रूड आता है, उसकी कीमत बहुत ऊपर गई थी, उसकी कीमत में भी कुछ कमी आई है। ये पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल है। 30 दिन जंग के हो गए तो आदादो शुमार अरब मीडिया ने दिए हैं कि क्या हुआ ईरान की जानिब से अरब मुल्कों पर जो मिसाइल्स दागे गए, ड्रोन दागे गए, जो कार्रवाइयां की गई, उसमें वो कहते हैं 5200 स्ट्राइक्स की गई हैं अरब ममालिक पर ईरान की जानिब से। इसके उन्होंने आदादो शुमार दिए हैं। और ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की मकबूलियत जमीबोस हो गई है ईरान पॉलिसी पर। अमरीकी अवाम का जो रद्द अमल है, नो किंग्स प्रोटेस्ट, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो जीत कर आया दूसरी बार और अमरीकी स्टैब्लिशमेंट को शिकस्त देकर आया और अ प्रेसिडेंट अगेंस्ट वॉर्स, ये तमाम बातें करके आया था। अब ट्रंप जो है वो इस वक्त अमरीका में मकबूलियत के एतबार से बदतरीन सूरत हाल पर खड़ा हुआ है। ये हमें अमरीका में सर्वे बता रहे हैं। महंगाई के मामले पर भी 71% अफराद ने हुकूमत की कारकर्दगी को नाकिस करार दिया है। ईरान के हवाले से ट्रंप की हिकमत अमली पर जो सवालात हुए, उनमें 29% अफराद ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की हिमायत की, 63% अफराद ने अमरीकी पॉलिसीज की मुखालिफत की है। ये हमें इस वक्त पता चल रहा है। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखूं, हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आई। मार्को रूबियो, उनकी एक केबल लीक हुई है। ये केबल इस बात का एतराफ करती है कि ईरान जो है वो बयानिए की लड़ाई जीत रहा है और अब अमेरिका को क्या करना है। मार्को रूबियो ने इस सिलसिले में जो लिखा है, द गार्डियन ने स्टोरी दी है और गार्डियन ने कहा है कि हमने वो केबल देखी है और मार्को रूबियो ने दुनिया भर में अमरीकी सफारत खानों को हिदायत दी है कि वो गैर मुल्की प्रोपेगेंडा के खिलाफ मुश्तरका मुहिम चलाएं। बयानिए की जंग ईरान जीत रहा है। खास तौर पर जो एक्स पर, ट्विटर पे बयानिया है, उसमें हम हार रहे हैं, ये एतराफ किया गया है और कहा गया कि इलॉन मस्क का एक्स बड़ा इफेक्टिव टूल है
اور اس کا کمیونٹی نوٹس فیچر اس کو استعمال کیا جائے اور سفارت خانوں کو امریکی فوج کے سائیکولوجیکل آپریشنز یونٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 5 بڑے اہداف رکھے گئے ہیں۔ مخالف بیانیے کا مقابلہ کرنا، تو یہ اعتراف شکست ہے کہ ایران کے خلاف اس وقت یہ بیانیے کی جنگ ہار رہے ہیں۔ اور کیوں ہار رہے ہیں؟ آپ نے بزرگ آیت اللہ سید علی خامنائی ان کو شہید کیا، ان کے خاندان کو شہید کیا، ان کے خاندان میں ان کے گرینڈ چلڈرن وہ بھی مارے گئے، یہ کیا گیا۔ جس طرح مناب میں اسکول پر حملہ کیا گیا، بچوں پر حملہ کیا گیا، شیراز میں بچوں کے اسکول پر حملہ کیا گیا، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ پھر ساتھ میں اس میں ہوا یہ کہ جو ایپسٹین فائل ہیں، مورگن فریمن ہوا، اس کے علاوہ مہدی حسن ہوئے، بڑے بڑے نام ہوئے میڈیا کے، اور وہ لوگ جو انفلوئنس کرتے ہیں سوسائٹی کو، انہوں نے مسلسل کہا کہ یہ ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے اور یہ اسرائیل کی حمایت میں کیا گیا ہے، اس کا ایران پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان سے لینا دینا نہیں ہے، تو یہ امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی بدنامی کا باعث بنا۔ 5 بڑے اہداف میں دوسری چیز رکھی گئی ہے معلومات تک رسائی بڑھانا اور دشمن کے رویے کو بے نقاب کرنا، یعنی دشمن جو ہے وہ شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے، آپ کو اسرائیل کی جو صورتحال نظر آتی ہے اور جو ایران کی صورتحال نظر آتی ہے، اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایران نے وہاں پر بی بی سی کو، الجزیرہ کو، سی این این کو ایکسس دیا ہوا ہے اور وہ وہاں سے آزادانہ رپورٹنگ کر پا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل میں یہ صورتحال نہیں ہے، تو اس لیے یہ بیانیے کی جنگ ہار رہے ہیں۔ مقامی حامی آوازوں کو مضبوط کرنا ان اہداف میں شامل ہے کہ آپ ایران کے آس پاس کے ملکوں میں یہ کام کریں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ صحافیوں کو استعمال کیا جائے گا، کچھ یوٹیوبرز آپ کو نظر آئیں گے جو ایران کے مقابلے میں امریکی موقف کو بھلے درست قرار نہ دیں، ایران نے یہ تو غلط کیا ہے، اتنا تو غلط کیا ہے، ایران کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ یہ سارے کے سارے ابھی سے یاد رکھیے گا پیڈ لوگ ہیں اور یہ ڈالر خور لوگ ہیں۔ پھر امریکہ کی سٹوری کو پروجیکٹ کرنا، یہ بھی ان 5 بڑے اہداف میں شامل ہے کہ امریکہ کی سٹوری کیا ہے، وہ دب رہی ہے تو امریکہ اپنی ہار مان رہا ہے، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے کتنی بری طرح سے مار پڑ رہی ہے۔ دوسرا، افغانستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ایک اور چیز پتہ چلی۔ سمیع یوسفزئی صاحب افغان صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی، اور ان کے پاس یہ جو پاکستان افغان تنازع ہے اس میں درست خبر ہر بار موجود رہی ہے، انہوں نے صحیح خبر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ہم نے ایک چیز اور دیکھی کہ پاکستانی آفیشلز کی، افغان آفیشلز کی سوشل میڈیا پر بالکل جھڑپ جیسی صورتحال ہوئی، اس میں انہوں نے اپنی سائیڈ کا ساتھ بھی دیا، لیکن خبر ان کے پاس درست تھی۔ سمیع یوسفزئی نے ایک اور خبر دی، انہوں نے یہ کہا کہ اسحاق ڈار صاحب جو گئے چائنا، وہاں پر ایران کے معاملے پر جو میں نے آپ کو بتایا 5 پوائنٹس والا ایک ہمارے سامنے جوائنٹ ڈیکلریشن آیا، اس میں یہ موجود تھا کہ نہ کیا جائے، ایران پر یہ دباؤ نہ بڑھایا جائے مسلسل کہ آپ مشرق وسطیٰ میں ان جگہوں پر کہیں بھی حملے نہ کریں، بلکہ الفاظ استعمال کیے گئے غیر فوجی اہداف آپ کے ہٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو فوجی اہداف ہیں ان کو ہٹ ہوتی ہے تو اس جوائنٹ ڈیکلریشن میں چائنا کی مدد سے جاری کی گئے، اس میں پرابلم نہیں ہے۔ سمیع یوسفزئی صاحب نے خبر یہ دی ہے کہ اب اورمچی میں افغان آفیشلز، پاکستانی آفیشلز، ان کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ چین بیٹھ کر مذاکرات کروا رہا ہے، چین دونوں کی بات سنے گا اور معاملہ سلجھائے گا۔ عید پر جو بریک آیا تھا وہ بریک بڑھ گیا، اچھی بات ہے۔ سفارتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چین کی وسیع سفارتی کوششوں کے بعد پاکستان اور افغانستان چین کے شہر اورمچی میں ایک اہم ابتدائی اجلاس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میزبانی بھی، یعنی فیسیلیٹیٹر بھی ہوگا، اور اس میں ساتھ میں ثالثی بھی چین کرے گا، تو میڈیٹ بھی کرے گا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چین نے خلوص نیت اور غیر جانبداری کے ساتھ دونوں ملکوں کو اورمچی مدعو کیا ہے۔
اجلاس کے پہلے مرحلے میں قطر، ترکی اور سعودی عرب میں جو پاکستان کے اور افغانستان کے مذاکرات ہو چکے، ان مذاکرات کے پس منظر اور پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا کہ وہاں کیا گولز سیٹ کیے گئے تھے، ان گولز پر کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ چینی حکام دونوں ملکوں کا موقف سنیں گے اور پھر جاری کشیدگی اور اہم مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا باہمی طور پر قابل قبول اور قابل تصدیق طریقہ کار بنانے کی کوشش کریں گے۔ چین موڈیلٹیز طے کر دے گا کہ ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ڈوز اور ڈونٹس، اور اگر ان کی وائلیشن کی جاتی ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا۔ چین یہ دونوں ملکوں کے درمیان طے کرے گا۔ تو چین جو ہمارے ہاں ایک بات ہوئی تھی، بعض تجزیہ کاروں نے کی تھی، مجھ سے اتفاق نہ بھی کروں لیکن وہ بات دلچسپ ضرور لگتی ہے کہ ہم جو مذاکرات میں ثالثی کرنے جا رہے تھے اس میں ہماری حیثیت جو تھی وہ وینیو سے زیادہ نہیں تھی۔ یہاں چین جو ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور بعض چیزوں کو سپروائز بھی کرے گا۔ چینی حکام دونوں ملکوں کا موقف سنیں گے، پھر جاری کشیدگی اور مسائل کے حل کے لیے باہمی طور پر قابل قبول اور قابل تصدیق طریقہ کار بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ نقطہ یہی بتاتا ہے۔ دونوں ملکوں کے وفود میں سیکیورٹی، دفاع اور خارجہ امور سے متعلق حکام شامل ہیں۔ چین نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور ایک غیر جانبدار اور پرامن حل تلاش کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بڑی خبر ہے، اچھی خبر ہے کہ وہ لڑائی کہ جس میں افغانستان میں کچھ 800 کے قریب جانے کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ 50 سے زیادہ شہادتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ لڑائی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور یہ سلسلہ بند ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ پاکستان میں دفاعی معاملات اور افغانستان کے معاملات کو جاننے والے ہیں، انہیں تشویش یہ تھی کہ ہم بھی ایک ایسی صورتحال سے گزرے جس سے ہمیں نہیں گزرنا چاہیے تھا، جب ہم مشرف کی جانب سے رچرڈ آرمٹیج کو یس کہتے ہوئے جنگ میں کودے تھے تو ہم نے کچھ 80,000 پلس جانیں دیں اور ہمارے ہاں جگہ جگہ بم پھٹے۔ تو اب کی بار خدا نخواستہ اس کا کچھ میں کہتا ہوں 5% بھی ہو تو کیوں ہو، ہم کیسے برداشت کریں۔ تو یہ خدشہ تھا، وہ خدشہ بھی اگر چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ٹل جاتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔